افسر کا کاؤنٹر سائن اور دستخط ہو اور اس پہ جو ان کے ایجنٹ وہاں بیٹھے ان میں سے بھی ان کا دستخط ہو. ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ دھاندلی کس طریقے سے کی گئی ہے. ایون فارم 45 میں کس طرح تغیر اور تبدل کیا گیا ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے. اس کا زیادہ ٹائم میں دوں گا. تیمور جگڑا صاحب آپ کو اوور آل دیں گے اور سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو اسپیسیفکلی نیشنل اسمبلی کے مطابق آپ کو وہ فیکٹس اینڈ فگر دیں گے. اگر پہلے تیمور جگڑا صاحب کر لیں تو اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو جلدی سے کچھ ثبوت کے تھرو جو ہے وہ لے جاتا ہوں جو پروجیکٹر پہ آئے گا. ایک میں چیئرمین صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا 5th جنریشن, مجھے تو یہ 1st جنریشن لگ رہا ہے کہ بیسکلی کاغذ پہ جو نمبر ذہن میں آئے ہیں وہ لکھیں. تو یہ تو بڑا پرانا نسخہ ہے. ہمارے خیال میں تو یہ 75 سال پہلے ختم ہو گیا تھا, لیکن دوبارہ ہم 75 سال ریورس میں چلے گئے. دیکھیں, یہ پہلے تو ہم نے بہت پہلے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم ایک ایک سیٹ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ 45 ایسی سیٹیں جہاں پہ ہم نے سارا کام کیا ہوا ہے, جہاں پہ 90% سے زیادہ فارم 45 تھے. جو اگر کوئی شک تھا نا, کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارے فارمز 45 یا ایٹ لیسٹ بہت سے حلقوں کے اپلوڈ کر دیے, پھر پینک میں کچھ حلقوں کے واپس ڈیلیٹ کیے, بعض کے رکھے, انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ بالکل صاف واضح کر دیا. اگر آگے جائیں, یہ سلمان راجہ صاحب کی میرے خیال میں سیٹ, یہ یاسمین راشد ورسز نواز شریف صاحب کی سیٹ ہے. نواز شریف صاحب کے 378 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, 1 لگا دیا 1378 بن گئے. مجھے نہیں پتا کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر کو کیوں اتنی ہیلپ چاہیے. اور یہ یاد رکھیں, یہ بار بار ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ ہوا. سلمان راجہ صاحب آپ کو بتائیں گے. ایک ایگزامپل سلمان راجہ صاحب کی سیٹ کی, اگر آپ اگلے اس پہ جائیں, یہ بڑی فیمس کل ٹویٹر پہ بہت چلی تھی. 173 ووٹ تھے اس پولنگ سٹیشن پہ اور وہ 173 سے اون چودھری کے 973 بن گئے. بس 1 کے ساتھ کنڈا لگا دیا, 1 کو 9 کر دیا. اگلی جو ریحانہ ڈار ورسز خواجہ آصف, خواجہ آصف کے 209 سے 809 کر دے, 2 کو 8 کر دیا. ٹھیک ہے جی. اگلا جائیں, NA 64 کیسرا الہی ورسز چودھری صالح حسین. اتنا اچھا نمبر تھا 507, اس کو 007 جیمز بانڈ کر دیا. 5 اور 0 جو ہے وہ اس دونوں کو 0 بنا دیا, تو 507 کو 007 کر دیا. میری سیٹ, یہ صوبائی سیٹس پہ بھی ہوا ہے. آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب نے تو بتا دیا کہ قومی سیٹیں کتنی تھی. میرے خیال میں پنجاب میں ہم نے 100 سیٹیں آئیڈینٹیفائی کی ہے, اور KP میں تو ہم 115 میں 110 سیٹیں جیت جاتے اگر صرف کاؤنٹنگ ہو جاتی. بدقسمتی سے پشاور میں یہ ہوا ہے, میں نے اپنے سارے فارمز 45 اصلی اور نقلی ڈالے. وہ لیڈز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ہر ایک ٹیمپر کرنا پڑا, کیونکہ 1600 ووٹ والا جو ہے وہ 25,000 ووٹ سے جیت رہا ہے. یہ ایک مثال ہے کہ میرے 213 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو 93 کیا گیا ہے. اور جو ایکچول اور جو جلال خان جو PMLN کے جن کو ٹوٹل 1600 ووٹ پورے سیٹ پہ ملے تھے, ان کے 2 ووٹس کو 122 کیا گیا. اب دیکھیں, مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کس ٹائپ کے لوگ اسمبلی میں جا رہے ہیں. کراچی جاتے ہیں, انہیں 238 پہ حلیم شیخ صاحب کی 450 ووٹ کو 50 کیا گیا ہے, اور ان کے اپوننٹ کے 9 ووٹ کو 409 کیا گیا, 4 لگا ہوا. انہیں 151 پہ جائیں. یہ ساری سیٹس پہ ہم کلیمز پہلے کر چکے تھے, اور یہ ثبوت کل الیکشن کمیشن نے خود ڈالا. اگر اس کے بعد بھی وہ خود ہی انکوائری اپنے ROs پہ یا DROs پہ نہ شروع کرے, تو مجھے حیرت ہے کہ کون کون ملوث ہے. مہر بانو قریشی کے اس پولنگ سٹیشن پہ 497 ووٹ تھے, وہ ٹیمپر کر کے 197 کیے گئے, اور ایگزیکٹ جتنے پہ ٹیمپر کیا گیا اتنی تعداد سے ریجیکٹڈ ووٹس بڑھے. یعنی کہ ریجیکٹڈ ووٹ جو 27 تھے اصلی فارم 45 میں, وہ 327 ہوئے. اور یعنی کہ اس اسٹیشن پہ جتنے بھی اضافی ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ صرف مہر بانو قریشی یعنی PTI کے سیٹ سے گئے. آپ جاتے جائیں, یہ NA 232 کی ایگزامپل ہے, اس کو چھوڑ دیں. آگے چلے جائیں, بلوچستان کی ایگزامپل نہیں چیک کی. یہ سالار خان کاکڑ ورسز حاجی جمیل شاہ کاکڑ, اور
جمال شاہ کاکڑ کو میجکلی 537 ووٹ مل گئے، جبکہ پورے پولنگ سٹیشن پہ کاسٹ ہی 465 ووٹ ہوئے تھے. تو وہ اتنی جلدی میں ان کو کرنا پڑا کیونکہ جب 5 بجے کے بعد پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ظاہر ہونے لگا تو ہر جگہ سکرینز آف ہو گئی، دروازے بند ہو گئے، اور جن آروز میں ایمان نہیں تھا انہوں نے ایسے کام کیے کہ باقی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. آگے بھی جا سکتے ہیں، میں آپ کو صرف اس کی یہ آپ آگے جاتے جائیں پلیز کیونکہ اگزامپلز بہت ہیں، اور میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے. آپ آگے جائیں، یہ ایک پشاور کی سلائیڈز ہیں، 1-2 میں آپ کو دکھاتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ، یہ ابھی دیکھ لیں. یہ آپ ٹیمپرنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہوئی. نیچے جو ہے وہ صاف فارم 45 ہے جو ہمارے پاس ہے، اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لائنیں مٹی ہوئی ہیں، پیچھے ٹپیکس استعمال کیا ہوا ہے. اب میرے جیسے 184 ووٹ تھے، ماشاءاللہ جلال خان کے 0 تھے، وہ میرے 184 میں اتنی جنراسٹی کے 102 ووٹ اس کو دے دیے. یہ آپ اگلا دیکھ لیں، اس پہ آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ ایکچولی لکھا کیا ہے فارم 45 پہ. اچھا، غلطی سے انہوں نے میرے فارم 45 ایک بار 19 فروری کو اپلوڈ کر دیے تھے، میں نے اس وقت ڈاؤن لوڈ کیے. پشاور میں 9 حلقوں پہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، اب ڈر کے مارے باقی 8 حلقوں کے فارم 45 وہ نہیں اپلوڈ کر سکتے کیونکہ ہر جگہ یہ شرم ہو رہا ہوگا. تو یہ آپ یہ اگلے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ذرا جلدی کر رہا ہوں تاکہ سلمان صاحب بھی بول لیں. نیکسٹ. یہ ہر اسٹیشن میں یہ حال ہے، میں ٹویٹر پہ ڈال بھی رہا ہوں. نیکسٹ. اور اسی یہ کام کر کے 9 سیٹوں پہ 2 نسخے میں نے دیکھے. ایک پہ جو آرو ذرا عقل مند تھا تو اس نے تقسیم کیا، جیسے میرے 300 ووٹ تھے اور اس نے 200 کسی اور کو دینے ہیں تو 100 میرے چھوڑے ہیں، 200 دوسری جگہ دیے. بہت سی سیٹوں پہ ایسے کیا ہے کہ بس وہ آرو تو جو ہے وہ یا ایفرٹ نہیں کر سکتا تھا. تو جیسے نواز شریف صاحب کی سیٹ پہ ہوا ہے کہ 138 کو 1138 بنا دیا، اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹس کا فرق ہوا ہے. اب یہ میں آپ کو پشاور کا بتا دوں اینڈ دین اوور ٹو سلمان صاحب. NA 28 سیٹ ہے جس پہ نور عالم صاحب جیتے. نور عالم صاحب فیمس پرسنالٹی ہے، 38,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، اس کے ساتھ 1 لگا کے 1,38,000. میں نے سنا ہے کہ وہ خود بھی ناراض ہے کہ ذرا کم مارجن سے جتوا دیتے تو کورٹ میں کیس جیتنا آسان ہو جاتا. اب آپ نیچے دونوں صوبائی حلقوں پہ دیکھیں، ٹرن آؤٹ 37 اور 39% ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ فزیکل امپاسبلٹی ہے. یہی چیز آپ دیکھ لیں NA 29 پشاور میں، NA پہ 39% ہے، صوبائی حلقوں پہ 62 اور 64% ہے. یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ کہ وہ آروس کا خیال تھا کہ یہ PK 74 اور 75 نور عالم کے نیچے تھے، تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ بڑھایا، لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے، تو یہ تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا. اور ایسے بھی ہیں جیسے ہمارے ایک صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں کرامت صاحب، وہ NA اور پروونشل اسمبلی دونوں پہ کھڑے تھے. تو پروونشل اسمبلی سیٹ وہ جیت گئے 18,527 ووٹ ایک حلقے کی، لیکن پورے NA پہ ان کو ہی صرف 14,000 ووٹ ملے. یعنی جس نے کرامت صاحب کو 18,000 ووٹ ایک حلقے پہ دیے، انہوں نے NA پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا. تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہیں اور اس اسکیل پہ تو بالکل نہیں ہوئی. تھینک یو جی. اوور ٹو سلمان صاحب. جی شکریہ. دیکھیے میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لاہور کا NA 128 وہ دکھاؤں گا، اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ کیا گیا ہے. اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائیڈز، تو اس پہ اگر آ جائیں. جی دیکھیے کچھ تو ہم نے یہ رکھ دیے جو کل انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن نے. ان فارمز 45 کو ہم ان کا موازنہ کر رہے ہیں ان فارمز 45 سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں 12 فروری کو جمع کرا دیے. یعنی کہ 443 پولنگ سٹیشن ہیں، ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص 2 دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا. جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیے الیکشن کمیشن میں. اور الیکشن کمیشن کو ہم نے یہ کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم 45 جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے. وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے، لیکن بہرحال کل ان کو اپلوڈ کیا.
جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. سلائڈ چلی نہیں چلی؟ یہ صرف مثال کے طور پہ 3-4 اگر ہم فارم 45 دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا. اور یہ تو فرسٹ جنریشن بھی نہیں, یہ تو بالکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں 1 ہے اس کو 7 بنا دیا یا اس کو 9 بنا دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا, جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے فارم 48 بھی جو الیکشن کمیشن نے کل شائع کیا اپنی ویب سائٹ پہ, فارم 48 یہ ہوتے ہیں ہر پولنگ اسٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے, ہر پولنگ اسٹیشن کا. اوور آل ریزلٹ تو فارم 49 میں ہوتے ہیں لیکن 48 میں ہر پولنگ اسٹیشن کا آتے ہیں. جب آپ پولنگ اسٹیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ اسٹیشن جس پہ انہوں نے میرے مد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ 80-85% ہو گیا ہے, کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا, جہاں 173 تھا اس کو 973 کر دیا. جب 800 ووٹ اس پولنگ اسٹیشن میں صرف ایک قلم کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ اسٹیشن کا اگر حقیقتاً وہ 36% تھا یا 40% تھا تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ 86% ہو گیا. یہ آپ کو نظر آئے گا. مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں, اس میں ہم چلے جائیں پولنگ اسٹیشن نمبر 5 پہ. اب پولنگ اسٹیشن نمبر 5 پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں, بالکل اس کو ادھر لے جائیں اور پیچھے لے کے جائیے, یہ ہاں پولنگ اسٹیشن نمبر 5 اور پیچھے لے جائیے, آپ لیفٹ پہ جائیں آپ. ایک نہیں, یہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں, چلے اس کو چھوڑ دیں, یہ کوئی اور چیز ہے, وہ نہیں ہے. لیکن پولنگ اسٹیشن نمبر 5 جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے, اس کا جو حقیقتاً ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم 45 میں جو ہم نے فائل کی الیکشن کمیشن نے وہ تھا 38%. اس میں میرے ووٹ تھے 357, دوسرے شخص کے ووٹ تھے 123. جو کل انہوں نے شائع کیا فارم 45 اس پولنگ اسٹیشن کا, اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے 357, کوئی فرق نہیں ہے ان میں, یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا, میرے ووٹ درست تھے, لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہیں 123 کی بجائے وہ 723 ہو گئے. ایک کے اوپر ایک لگا دیا انہوں نے, 7 کا ایک جو ٹھنڈرا, اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 38% سے بڑھ کر 86% ہو گیا. اچھا, اسی عمارت میں, یہ ایک اسکول کے اندر ایک پولنگ اسٹیشن ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ 3-4 پولنگ اسٹیشن ہوتی ہیں, ایک فلور پہ, دوسرا اس کے ساتھ. تو اسی عمارت میں جو پولنگ اسٹیشن ہے, اس پولنگ اسٹیشن کا ٹرن آؤٹ 86% ہو گیا. اس عمارت میں باقی پولنگ اسٹیشن جو ہے ان کا ٹرن آؤٹ وہی 40%, 38% رہا. تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ اسٹیشن جو ایک بلڈنگ میں ہے, اس بلڈنگ کے اندر 2-3 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں 38% اور کہاں 86%. اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے 1 کو 7 کیا, 600 ووٹ بڑھائے, تو ٹرن آؤٹ جو تھا 38% سے وہ 86% ہو گیا. اب یہ جو فارم 48 ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے, یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی. میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں, دیکھیں, تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بونڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے. رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں 44 تھا اس کو 444 کر دیا, جہاں 88 تھا اس کو 688 کر دیا. یہ پولنگ اسٹیشن آفٹر پولنگ اسٹیشن آفٹر پولنگ اسٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا, اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جہاں رزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ 40% ہے, جہاں رزلٹ کو خراب کیا گیا, ٹیمپر کیا گیا, وہاں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 80-86% ہو گیا. تو یہ بڑی آسان سادہ بات ہے, یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. اور جو کل رزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے, یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے. پہلی بار ہم پورے وثوق سے, پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے. اب جو بھی ہوگا ٹرائیبیونل ہم جائیں گے, وہاں پہ 2 ٹرائیبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں جہاں 300 صوبائی نشستیں ہیں, 140 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ 2 جج صاحبان جو ہیں وہ تو 20 سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ہماری استدعا ہوگی, ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائیبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ, اور خاص طور سے پنجاب جو کہ ایک بہت ہی بڑا صوبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ, ان کے ووٹ کے ساتھ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا. 8 فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم 45 مل جاتے ہیں, اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فارم 45 لے کر آنا ہے. اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ صاحبان جو ہیں یا محترمہ
وہ فارم 45 لے کر نہیں آئے تھے. اس دفعہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا. اس ذخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارمز 45 سے کر سکتے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نے شائع کیے, اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریباً وہی ہیں جو میرے فارم 45 میں ہیں. باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعت اسلامی کے, ٹی ایل پی کے, ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں. صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے 127 سے 727 ہو جاتی ہیں یا 927 ہو جاتی ہیں. تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پہ نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے, ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور بھی چیزیں ہیں, میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا, جن سے اس بات کی اور بالکل توثیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آر او کی سطح پہ جب یہ فارم 45 بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا, وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے, پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے. آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے. ہم نے بتانا ہے قوم کو, اور ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو کہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو ٹرانسفر ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آر او صاحبان کے ذریعے کوئی رزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلاں جیت گیا اور فلاں ہار گیا. یہ اب آئندہ نہیں ہوگا, ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اس کے لیے ہم ہر طرح کی جد و جہد کریں گے, قانونی جد و جہد کریں گے, پارلیمان میں جد و جہد کریں گے, اور عوام میں جا کر جد و جہد کریں گے. بہت شکریہ. کوئی کوشچن جی سوال جی دیکھیں, اوپن اینڈ شارٹ کیس تو ہے. الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہو سکتے. اس میں ہم نے پہلے پٹیشن فائل کر دی, برسی دوران ایک اور پٹیشن فائل کر دی, اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پہ پریشر نہ ہو. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی وہ آ جائے, کیونکہ آپ نے فارم 45 کو 46 کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے, وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے. تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچویشن ہمیں نہ دیکھنی پڑتی. لیکن ابھی ٹرائیبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا. لیکن ٹرائیبیونل میں یہ پروسیس ہے ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائیبیونل جاتے تو ٹرائیبیونل کے لیے لا تو یہی مقرر ہوا کہ 120 دن کے اندر اندر وہ فیصلے کر لے ٹرائیبیونل. اب ہائی کورٹ کے ٹرائیبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصلے جلد ہو. سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ ہے, لاسٹ ٹائم اپیلیں بڑی عرصہ رہی اور اس میں فیصلے نہیں ہوئے, اس میں آئے کیونکہ پبلک مینڈیٹ, ہم یہی کہہ رہے کہ پبلک مینڈیٹ جس کے پاس ہے اسی کا رائٹ ہے کہ وہ پارلیمان میں ہو, نہ کہ وہ لوگ جو سنیک کر کے انٹر ہو جاتے. اینی تھنگ. نہیں, دیکھو جہاں تک انٹرا پارٹیز ہے وہ سپریٹ ایشو ہے, وہ ہمارے الیکشن ہو چکے تھے, جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے. بے شک آپ ڈس ایگری کرو, ہمارا ریویو پینڈنگ ہے, لیکن وہ اس پہ عمل درآمد ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کر لیا, اور کل ان کے ڈاکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس مرتبہ ایکسیپٹ کرے گا. پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا ہے. ایشو ایکچوئل یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اٹھائے تو ہیئرنگ ہوئی تھی 28 تاریخ کو. الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر اناؤنس کیا 1 مارچ کو, لیکن آپ سب کو معلوم ہے 1 مارچ کو کوئی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا. اس پہ آرڈر لکھا ہے 1 تاریخ, لیکن ڈیسیجن کا ڈیٹ ہمیں ملا ہے 4 تاریخ کو, اور 4 کو نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے. تو اس لیے ایک کو ہم نے چیلنج کیا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت اس کو برقرار رکھے گی. ابویسلی کنسٹیٹیوشنل ایشو ہے, جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہی رکھے جائے گا. دیکھو, اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کہ انٹرا پارٹیز کے ایک ایشو تھا
چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں بلہ نہ ملے، اور اس کی یہی ایک کوشش تھی ان کی، کیونکہ 3 صورتوں میں آپ نشان ریفیوز کر سکتے ہو، یا یہ کہ آپ نے 5% وومن کی ریپرزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا، دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرا پارٹیز الیکشن نہ کروائے ہو، اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا ہو۔ ہمارا سب کچھ کنکلوڈ تھا، یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرا پارٹیز ٹھیک نہیں ہے تو نشان چلا گیا۔ جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصلہ آپ کو معلوم ہے رات 11 بجے آیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے انڈیپینڈنٹ نشانات الاٹ ہوئے تھے، اس سے پہلے ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیورٹی لسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی، اور ہم نے وومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بھیج دیے تھے اور وہ فائل کر چکے تھے۔ یہ تو آل آف سڈن ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا، اور لیا کب تھا، کیونکہ وہ ڈیٹ فائل کرنے کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے جو دی تھی وہ 24 دسمبر تھا، اور 24 دسمبر کو ہمارے حق میں سٹے موجود تھا، اس کے بعد ہمارے حق میں سٹے آیا تھا۔ کمیشن نے ہمارا اسکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے 13 جنوری پہ لے گیا تھا، اور 13 جنوری کو بھی ہماری اسکروٹنی نہیں کی تھی۔ جب نشان چلا گیا تو وہ یو نو اٹ کہ وہ کیا ہوا تھا اس دن۔ دیکھو، ہم ویکلی یا فورٹ نائٹ ہمارا احتجاج رہے گا، پیسفل رہے گا، یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہو اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا، لیکن فی الحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ایسا ہی نہیں ہوا۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ اذان کے بعد اور پارلیمانی پروسیڈنگ شروع ہونے کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ ماضی کو بول کے آگے کی طرف بڑھا جائے، اور الیکشن کے رزلٹ پہ لوگ اتنا ناکام